میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں میں موجود ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج ہم اس کے فضل کی دولت اور فضل کی اس روح کے بارے میں سیکھیں گے جو یسوع مسیح کی بدولت ہمیں ملی ہے۔ پریز گاڈ۔ آج صبح ہم کلام مقدس میں سے خدا کے فضل کے بارے میں دیکھیں گے کہ خدا کا فضل کیا ہے، اور اگر آج تک ہم اس کے فضل کو نہیں سمجھ پائے تو آج یہ خوبصورت موقع ہے کہ ہم اس کے فضل کو سمجھیں اور اس کے فضل کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے 6 باتیں فضل کے بارے میں سیکھیں گے۔ پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ فضل کیا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھیں گے کہ کیا پرانے عہد نامے میں فضل تھا یا نہیں۔ تیسری بات ہم دیکھیں گے کہ خدا کا فضل کس پر ہوتا ہے۔ چوتھی بات ہم دیکھیں گے کہ کن حالات میں فضل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پانچویں بات ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم فضل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے۔ اور چھٹی اور آخری بات ہم دیکھیں گے کہ جب ہم فضل کا ٹھیک طور سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے ہم مضبوط کیے جائیں گے، قائم کیے جائیں گے، ابدی جلال میں داخل کیے جائیں گے۔ ہیلیلویا۔ میرے ساتھ مل کے نکالیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب، اور پہلے باب کی 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ ہیلیلویا۔ لفظ فضل جس کو انگلش کے اندر گریس کہتے ہیں، یہ یونانی زبان کے لفظ کرزمیٹک سے نکلا ہے، کرز سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے دا اسٹیٹ آف کائنڈنیس اینڈ فیور ٹوورڈز سم ون، یعنی کسی کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنا، کسی کے اوپر احسان کرنا، اس کو فضل کہا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہم پر کس نے مہربانی کی ہے، کس نے ہم پر احسان کیا ہے؟ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر مہربانی کی، ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں موت اور ہلاکت سے نکال کر ابدی زندگی میں داخل کر دیا۔ یہ خدا کی مہربانی ہے اور خدا کا رحم، اس کا ترس، اس کا فضل ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ فضل کو آپ کسی چیز سے خرید نہیں سکتے ہیں۔ فضل کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ خرید سکیں۔ یہ خدا کی بخشش ہے، خدا کا انعام ہے، یہ خدا کی برکت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں فضل کی روح عطا کرتا ہے۔ فضل کا تصور صرف اور صرف مسیحیت کے اندر پایا جاتا ہے، اور کسی مذہب کے اندر آپ کو اس کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ یہ قیمتی خزانہ، قیمتی دولت خدا نے صرف اور صرف ایمانداروں کے لیے رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ خدا کے رحم اور خدا کی محبت کو فضل سے ملا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا کا رحم علیحدہ چیز ہے، خدا کی محبت علیحدہ چیز ہے، خدا کا فضل علیحدہ چیز ہے۔ رحم وہ ساری دنیا پہ کرتا ہے، کیا لکھا کہ وہ نیک و بد دونوں پہ اپنا می برساتا ہے، دونوں پہ اپنا سورج چمکاتا ہے، یہ اس کا رحم ہے۔ اور یوحنا 3:16 کے مطابق وہ محبت بھی ساری دنیا سے کرتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا، اس پوری دنیا سے محبت کرتا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ فضل وہ ساری دنیا کے اوپر نہیں کرتا۔
فضل وہ صرف اور صرف اپنے برگزیدہ لوگوں پر کرتا ہے. مرد خدا پالوس رسول جو کہ کلیسیا کا ستانے والا تھا, کلیسیا کو ہلاک کرنے والا تھا, ان کو جا بجا تنگ کرنے والا تھا, ان کو قید خانہ میں ڈالنے والا تھا, جب خداوند یسوع مسیح اس کے اوپر ظاہر ہوا اور اس کو یسوع مسیح کا مکاشفہ مل گیا, اس کے اوپر فضل ہو گیا, تو یہی جو کلیسیا کو برباد کرنے والا تھا, کلیسیا کی مضبوطی کا سبب بن گیا. اس نے کلیسیاؤں کو قائم کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یسوع کا فضل اس کے اوپر ہو چکا تھا. یسوع کا فضل ایک قیمتی دولت ہے. آج غور کریں گے کیا ہمارے پاس یہ قیمتی دولت ہے یا نہیں. کیا ہم فضل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. اگر آج ہمارے ساتھ خدا کا فضل نہیں, اس کا مطلب یسوع نہیں اور نجات نہیں. کیونکہ یسوع اگر ہے تو یسوع کے وسیلہ سے فضل ہے, اگر فضل ہے تو نجات ہے. یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. پرانے عہد نامہ کے اندر خدا کا جو, اور اسی لیے پالوس رسول جو تھا واحد شخص ہے جس نے فضل کی ڈاکٹرین کو متعارف کروایا. اور پرانے عہد نامہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پرانے عہد نامہ میں کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانے نامہ میں خدا کا فضل تھا؟ نہیں تھا. میں کہتا ہوں تھا. ہم بائبل میں سے دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں بھی خدا کا فضل تھا, لیکن محدود تھا. کامل طور سے فضل نہیں آیا تھا, لیکن فضل تھا. اور پرانے عہد نامہ کے اندر سب سے پہلا شخص جس کے اوپر خدا کا فضل ہوا وہ نوح تھا. اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 8ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا. نکالیں جی ذرا, پیدائش 6 کی 8 میں لکھا کہ مگر نوح خداوند کی نظر میں, ورسز نہیں چل رہی, نوح جو ہے وہ خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرا. اور مقبول کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا انگلش میں اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ورڈ یوز کیا گیا ہے گریس, یعنی فضل. تو نوح پہلا شخص تھا جس کے اوپر خدا کا فضل ہوا. اس کے بعد مقدسین کے اوپر خدا کا فضل ہوتا رہا, اور وہ خدا کے فضل کی بدولت پرانے عہد نامہ میں جہاں پہ یسوع مسیح نہیں تھا, کفارہ نہیں تھا, قربانی نہیں تھی, وہ اپنی زندگی خدا کے خوف میں گزارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر خدا کا فضل تھا, لیکن محدود فضل تھا. اور یہاں تک کہ خدا جو ہے وہ اپنے اس فضل کا اعلان کرتا ہے. اور اگر ہم خروج 34 باب نکالیں جی, اس کی 5ویں 7ویں آیت میں لکھا کہ وہ خدا خود کہتا ہے کہ وہ رحیم ہے, مہربان ہے, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, اور ہزاروں پر فضل کرنے والا ہے. نکالیں جی, یہ خدا کا اعلان ہے. خروج کی کتاب اس کا 34 باب 5 سے 7 آیت پڑھیں جی. تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا. اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا, خداوند 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 رحیم اور مہربان, قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی, ہزاروں پر فضل کرنے والا. ہاں جی, کتنوں پر؟ ہزاروں پر, سب پہ نہیں. آج ایسا نہیں ہے. آج ہزاروں پر نہیں, آج لاکھوں کروڑوں کے اوپر خدا کا فضل ہے, کیونکہ یسوع مسیح کا کفارہ موجود ہے. پرانے عہد نامہ میں فضل تھا لیکن محدود فضل تھا. ہزاروں پر فضل تھا, قوم بنی اسرائیل پر فضل تھا, اور اس میں سے بھی چند ہزاروں پر خدا کا فضل تھا, سب پر فضل نہیں تھا. اور جس طرح سے پرانے عہد نامہ کے اندر قربانیاں خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں, اس طرح سے یہ محدود فضل بھی جو تھا یہ کامل فضل یعنی یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ یسوع آئے گا جو آ کے ہمیں کامل طور پر فضل دے گا, فضل کی روح نازل کرے گا تاکہ ہم اس کے ساتھ زندگی گزار سکیں. مگر پرانے عہد نامہ کے اندر یہ محدود فضل تھا. اس لیے ہماری مرکزی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی, مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت. یعنی موسیٰ کی معرفت شریعت ضرور دی گئی تھی, مگر جو فضل ہے وہ یسوع مسیح کی معرفت نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں ملتا ہے. تو پرانے عہد نامہ میں یاد رکھیں فضل تھا مگر محدود تھا. ہم نے ابھی پڑھا خدا اعلان کرتا ہے
کہ وہ ہزاروں پر فضل کرنے والا ہے. آج ہزاروں پر نہیں, آج اس دنیا کی سب سے بڑی قوم مسیحی قوم ہے جو بلینز کے اندر ہے, ان سب پر خدا کا فضل ہے, ہزاروں پر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یسوع کا کفارہ آج ہمارے پاس موجود ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر اس محدود فضل کے وسیلہ سے لوگ بہت سے دکھوں اور بہت سی مشکلات کا شکار تھے. لوگ دکھی تھے, لوگ پریشان تھے, کیونکہ فضل محدود تھا. گناہگار شخص خدا کے حضور نہیں جا سکتا تھا, اس کی خدا تک رسائی نہیں تھی. وہ اپنی بدی اور گناہ کے سبب سے خیمہ اجتماع کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا تھا. اور سردار کائن سال میں ایک بار قوم کے گناہوں کی خاطر پاک ترین مقام میں جاتا تاکہ گناہ کا کفارہ دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ فضل محدود تھا. آج ہم کتنے بھی گناہگار کیوں نہ ہوں, جب ہم خدا کے حضور میں آ جاتے ہیں اس کے فضل کے سبب سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پرانے عہد نامہ میں ایسا نہیں تھا. اور یہاں تک کہ اگر سردار کائن کی ذات میں گناہ ہوتا اور وہ پاک ترین مقام میں جاتا تو لکھا ہے کہ وہ مر جاتا. اس کا گناہ اس کو مار ڈالتا, کیونکہ خدا اتنا پاک تھا کہ وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا تھا. چاہے وہ سردار کائن کی زندگی میں ہی کیوں نہ ہوتا, وہ خدا کے حضور مار ڈالا جاتا, کیونکہ فضل محدود تھا. مگر آج ایسا نہیں ہے. آج ہم گناہ کے سبب سے مرتے نہیں, بلکہ خدا کے پاس آ کے اگر ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں سردار کائن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک ہی سردار کائن ہے اور وہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں اس سردار کائن کے لیے بجائیں گے. ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی سردار کائن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کفارہ ہو چکا ہے, ہمارے گناہوں کی قربانی ہو چکی ہے, ہمیں فضل دے دیا گیا ہے. اب ہمارے پاس لامحدود فضل ہے. ہمیں اس فضل کی دولت کو سمجھنا ہے کہ وہ فضل کیا ہے. مرد خدا پالوس رسول بڑی خوبصورت بات عبرانیوں کلیسیا کو لکھتا ہے, کہتا ہے تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا اور وہ آگ سے جلتا تھا اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نسنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے, کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنسار کیا جائے. اور وہ نظارہ ایسا ڈراونا تھا کہ موسیٰ نے کہا کہ میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں, بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. ہیلیلویا. آج ہم کس پہاڑ کے پاس ہیں؟ کون ہے ہمارا مالک؟ یسوع مسیح, جو بدلے کی بات نہیں بلکہ معافی کی بات کرتا ہے. آج ہم انسان ہوتے ہوئے ہم دوسروں سے بدلے کی بات کرتے ہیں, مگر یسوع ہمیشہ معافی کا درس دیتا ہے اور وہ معافی کی بات کرتا ہے کیونکہ اس کے فضل کی دولت ہمارے ساتھ ہے. آج گناہگار اس کے حضور مرتا نہیں بلکہ اپنے گناہوں سے نجات پا کے ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فضل لامحدود طور پر ہمارے پاس موجود ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں اگر کسی طور سے جسمانی کسی تکلیف کا شکار ہوتے تو یاد رکھیں کہ وہ بائبل احبار کی کتاب اور خروج کی کتاب بتاتی ہے کہ وہ کسی بھی طور سے ہیکل میں نہیں آ سکتے تھے. سنیں میری بات کو غور سے. عورتیں اور مرد بہت سی ایسی بیماریاں تھیں جسمانی جس کے طور سے وہ ہیکل کے اندر نہیں آ سکتے تھے. ہیکل تو کیا خیمہ اجتماع کے پاس بھی نہیں آتے تھے کیونکہ ان کی جسمانی حالت ان کو ناپاک کرتی تھی. وہ جسمانی طور سے ناپاک ٹھہرتے تھے, ان کو ناپاک کہا جاتا تھا, ان کو ہیکل سے خیمہ اجتماع سے دور رکھا جاتا تھا, ان سے لوگ کنارہ کشی کرتے تھے. احبار کی کتاب میں لکھا کہ اگر کسی عورت کو
جریان ہو اور وہ کسی جگہ پر بیٹھے تو وہ جگہ ناپاک ہے، وہ کسی کو چھو لے تو وہ شخص ناپاک ہے، وہ جہاں پر سوتی تھی وہ جگہ ناپاک ہوتی تھی، اس کی ناپاکی اس کی بیماری مانی جاتی تھی، اور اسی طرح سے مرد کی بھی یہی حالات تھے۔ مگر نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ واقعہ جو کہ بڑا زبردست واقعہ ہے، لکھا ہے اس عورت کے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، لکھا ہے وہ اپنے ذہن میں کہتی تھی کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی۔ یہ فضل تھا خداوند کا جو آج بھی ہے۔ تو کیا ہوا؟ بائبل یہ کہتی کہ جیسے ہی اس نے اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا، اس کا خون آنا، اس نے یسوع مسیح کو چھوا تو یسوع مسیح ناپاک نہیں بلکہ وہ پاک ہو گئی، کیونکہ اس نے پاکیزگی کے منبع کو چھو لیا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں ایسا نہیں تھا۔ پرانے عہد نامہ میں اگر وہ کسی کو چھو لیتی تھی تو وہ ناپاک 7 دن تک ناپاک رہتا تھا، مگر یسوع جو کہ پاکیزگی کا منبع تھا، اس کو چھو لینے سے اس عورت کی ناپاکی جاتی رہی۔ پرانے عہد نامہ کے اندر کوڑیوں کے لیے، پڑھیں بارے کتاب، کوڑیوں کے لیے شہر کے اندر جگہ نہیں ہوتی تھی، شہر سے باہر ان کو رکھا جاتا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا ان کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اگر کوئی ان سے بات کرنا دور کی، اگر ان کو ہاتھ لگاتا تو وہ ناپاک ہو جاتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص جو کوڑی ہوتا وہ شہر میں داخل ہوتا تو اس کو دیکھنے والے زور زور سے چلاتے ناپاک ناپاک ناپاک، اور لوگ اپنے رستے چھوڑتے تاکہ وہ ناپاک شخص گزر جائے۔ کراہیت کی جاتی تھی کوڑیوں کے ساتھ، ان کو ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ مگر یسوع مسیح کے دور میں، فضل کے دور میں کیا ہوا؟ لکھا کہ یسوع مسیح ایک دن پہاڑ سے دعا کر کر اترا اور ایک کوڑی اس کے حضور میں آ کے جھک گیا، اور وہ کیا کہتا ہے یسوع کو؟ کہتا ہے اے خداوند میں جانتا ہوں کہ اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ پاک صاف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ فضل کا بادشاہ مالک وہاں پر موجود تھا۔ آج آپ کیسی بھی بیماری کا شکار کیوں نہ ہو، کیا آپ نے کبھی سنا کہ آپ خدا کے گھر نہیں جا سکتے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج فضل کا مالک مجھے شفا عطا کرے گا، اس لیے ہم خدا کے گھر آ کر شفا پا جاتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر ایسا نہیں تھا، لوگ دکھ کے اندر، مشکل میں، مصیبت میں اپنی زندگی گزارتے تھے اور لوگوں کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کی سخت قوانین نے لوگوں کو گھیر رکھا تھا۔ مگر یسوع مسیح نے فضل کی دولت کے وسیلہ سے شریعت کی ان تمام دیواروں کو گرا دیا۔ اسی لیے مرد خدا یوحنا رسول کہتا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے یسوع مسیح کا مجسم ہونا ہمارے فضل کا سبب بنا۔ اگر یسوع مسیح مجسم نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی فضل نہ پاتے۔ یوحنا خدا یسوع مسیح کو کلام سے تشبیہ دیتا ہے اور اس کی الوہیت کو، اس کی موجودگی کو، اس کے جلال کو فضل سے تشبیہ دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کلام مجسم ہوا، یعنی وہ یسوع مسیح کو کلام کہتا ہے، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، یعنی اس کا جلال، اس کی الوہیت، اس کی موجودگی کو وہ فضل کہتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے اندر کلام نازل ہوتا تھا، مجسم نہیں ہوتا تھا، مگر نئے عہد نامہ میں جب کلام نازل ہوا تو وہ مجسم ہو کر نازل ہوا۔ کلام مجسم ہوا، اور 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، سب بولیں اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر، اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل۔ یسوع مسیح کی معموری میں سے ہم نے فضل پایا ہے۔ اگر یسوع مسیح نہیں تو فضل نہیں، فضل نہیں تو نجات نہیں۔ یاد رکھیں ان 3 باتوں کو، یسوع ہے تو فضل ہے، فضل ہے تو نجات ہے، اگر یسوع نہیں تو فضل نہیں، فضل نہیں تو نجات نہیں۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ اس لیے وہ آگے 17ویں آیت میں کہتا ہے اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی
مگر فضل اور سچائی یسوع کی معرفت دیا گیا۔ آج ہم بابرکت لوگ ہیں جن کے پاس خدا کا فضل ہے۔ تیسری بات فضل کس پر ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد نامہ میں ہزاروں پر فضل ہوا ہے، مگر نئے عہد نامہ میں لاکھوں کروڑوں کے اوپر فضل ہے۔ اس لیے سب سے بڑی جو قوم ہے وہ مسیحی قوم ہے۔ مگر یہ فضل اس مسیحی قوم پر، یہ مسیحی قوم کون ہے؟ کیسے مسیحی قوم ہوگی؟ کیوں اس کو مسیحی قوم بولا جاتا ہے؟ کیوں انہیں کرسچن بولا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سب ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ سب کیا لے کے آئے ہیں جی؟ ایمان کس پہ لے کے آئے ہیں؟ تو جب میں نے ابھی کیا سکھایا 3 باتیں، یسوع مسیح پہ ایمان لائیں تو کیا ہوگا؟ فضل آئے گا، اور جب فضل آئے گا تو نجات آئے گی۔ اس لیے افسیوں کا خط اس کے 2 باب کی 8ویں آیت میں لکھا، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ اٹس اے گفٹ آف گاڈ۔ یہ خدا کا تحفہ ہے، خدا کا انعام ہے، خدا کی بخشش ہے، اس کا ترس ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم جو موت اور گناہ کے فرزند تھے، ہم جو ابدی ہلاکت کا شکار تھے، ہم جو گناہ کے وسیلہ سے ابلیس کے ہاتھوں میں دکھ اٹھا رہے تھے، اس نے اپنے فضل کی دولت سے ہمیں نجات دے کر آسمان کی بادشاہت میں داخل کر دیا ہے۔ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، خدا کا انعام ہے۔ یہ یسوع مسیح فضل کا بادشاہ ہے۔ رومیو 3:23 میں لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر سنیں اگلی بات، مگر اس کے فضل، کس کے؟ یسوع مسیح کے۔ پالوس جب اشارہ کرتا ہے اس کے فضل، یعنی یسوع مسیح کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے، مفت راست باز ٹھہرتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم نے دیکھا کہ فضل جو تھا، فضل کے معنی کیا ہے۔ دوسری بات ہم نے دیکھی کہ پرانے عہد نامہ کے اندر جو تھا خدا کا فضل تھا لیکن محدود تھا۔ نئے عہد نامہ میں ہم نے دیکھا کہ جو ایمان لے کے آتا ہے، تیسری بات ہم نے دیکھی، جو ایمان لاتا ہے وہ فضل پاتا ہے، اور فضل کے ساتھ وہ نجات کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کن پر فضل ہوتا ہے، یہ بڑی کن حالات میں فضل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سنیں چوتھی بات کیا ہے، کن حالات میں خدا کے فضل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر ایک چیز کا ایک استعمال ہے۔ کوئی بھی چیز جب بنائی جاتی ہے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بنائی جاتی ہے۔ کوئی چیز کریٹ کی جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے تو کریٹ کی جاتی ہے۔ جیسے موبائل فون کس لیے ہے؟ کہ ہم کال سن سکیں، ایسے ہی ہے نا، یا ہم انٹرنیٹ یوز کر سکیں۔ بجلی کس لیے ہے؟ کہ ہم لائٹ جلا سکیں، یہ جتنی بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں اس کو یوز کر سکیں۔ کھانا کس لیے ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے، ضرورت ہے نا کھانے کی۔ پھر گاڑی کا استعمال کس لیے ہے؟ سفر کرنے کے لیے، ایسے ہی ہے نا۔ تو فضل کو کن حالات میں استعمال کیا جاتا ہے؟ سوچنے لگے، پتا نا خدا نے جو ہمیں فضل کی روح دی ہے وہ کن حالات میں استعمال کی جاتی ہے۔ فضل ہمیں مل گیا ہے، یسوع مسیح کا ہم پر فضل ہو گیا ہے، ہم نے یسوع مسیح پہ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم نجات پا گئے ہیں، فضل مل گیا ہے، مگر ہم اس کو استعمال کب کر سکتے ہیں؟ کن حالات میں ہم فضل کا استعمال کر سکتے ہیں؟ کیوں یہ فضل دیا گیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد اصل کام ابلیس کا اس وقت شروع ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ اس سے پہلے تو اس نے ہمیں اپنی پٹری پہ لگایا ہوا ہے اور ہم اس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، جو وہ نہیں بھی کہتا ہم وہ بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جب ہم گناہ آلودہ زندگی گزارتے ہیں ابلیس ہمیں کچھ نہیں کہتا، ہم ابلیس کی مرضی کو اس کے کہے بغیر پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر جیسے ہی ہم توبہ کر لیتے ہیں، جیسے ہی ہم ایمان لے کے آ جاتے ہیں، جیسے ہی ہم گناہ سے ریزسٹ کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے ہی ہم اپنے بدن کے کاموں کو، اپنی سوچ کو، خیال کو، ارادہ کو، ہاتھ کے کاموں کو اور نفس کے کاموں کو ہم ان کے اوپر غلبہ حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، اس وقت ابلیس کا حملہ ہم پر ہوتا ہے۔ اصل جنگ اس وقت شروع ہوتی ہے ابلیس کے ساتھ، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم ایماندار نہیں ہوتے ابلیس کا ہم پہ کوئی سسٹم، کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو ہم اس کی مرضی کو بغیر کے پورا کر رہے ہیں۔ مگر جیسے ہی ہم ایماندار ہو جاتے ہیں تب ابلیس ہمیں ہماری پرانی انسانیت کے وسیلہ سے دوبارہ گناہ میں گرانا چاہتا ہے۔
ابلیس چاہتا ہے کہ میں اپنی پرانی خواہش کو, پرانی عادتوں کو, پرانی باتوں کو جو کسی وقت میں یسوع کے خلاف کرتا تھا, روح القدس کے خلاف کرتا تھا, خدا باپ کے خلاف کرتا تھا, پاک کلام کے خلاف کرتا تھا, میں ان کاموں کو دوبارہ کروں. یہ ابلیس کا حملہ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں ہم سب, مجھ سمیت ہم سب اس سارے پروسیس سے شاید ہر روز گزرتے ہیں. ہر روز ہماری پرانی خواہشات ہمیں عادت آتی ہیں کہ ہم ان کو پورا کریں, مگر کون سی چیز ہے جو ہمیں ان سے روکتی ہے؟ خدا کا فضل. ہاللیلویا, زوردار تالیاں بجائیں گے. یہ خدا کا فضل ہے جو ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کے اوپر غلبہ حاصل کریں, اپنی پرانی سوچوں پر غلبہ حاصل کریں, اپنی اس پرانی نیت پر جو خدا کے خلاف ہم غلبہ حاصل کریں. اس لیے فضل دیا گیا ہے. یہ فضل ہے جو ہمیں اس قابل کرتا ہے. اگر فضل نہ ہو تو میں اور آپ اس قابل نہیں کہ ہم ابلیس کے کسی حملے کو برداشت کر سکیں. یاد رکھیں میری بات, جسم اس قابل ہے ہی نہیں کہ یہ ابلیس کے کسی بھی حملے کو کاؤنٹر کر سکے. کیونکہ یاد رکھیں ابلیس ہم سے بہت زیادہ, جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اتنا آپ سے زوراور ہے. پر ہم ابلیس کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے فضل کی بدولت, اس کے فضل کی روح سے. سوچے نا, جو کہ اتنا بڑا فرشتہ جس کو خوبصورتی میں اور حکمت میں عبور حاصل تھا, خدا نے سب سے خوبصورت اس کو بنایا اور سب سے زیادہ حکمت, کامل حکمت اس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا ہے دی. کیا آپ اور میں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. مگر خداوند کا فضل ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اس کے فضل کے باعث ہم اتنے زوراور ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے سارے منصوبوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. اور مرد خدا پالوس رسول اس بھید کو جان گیا, اس کو سمجھ آ گئی کہ میں کیسے ابلیس کا مقابلہ کر سکتا ہوں, کون سی باتیں ہیں جو میری کمزوری میں مجھے زور بخش سکتی ہے, کیا چیز ہے جو میری کمزوری میں مجھے زور بخش سکتا ہے. اور اس نے اس بات کا اقرار کیا, اور جب وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو دوسرا خط لکھتا ہے تو اس میں وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یاد رکھو کہ ایک ہی چیز ہے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارے کام آتی ہے, اور وہ خداوند کا فضل ہے. میں چاہتا ہوں یہ حوالہ ہم پڑھیں. آئی ڈونٹ نو کہ آج کیوں ہمارا پروجیکٹر نہیں چل رہا, لیکن یہ پڑھیں جی حوالہ. دوسرا کرنتھیوں نکالیں جی, دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب, 12ویں باب کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیں جی, ذرا سنیں غور سے. اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا, یعنی شیطان کا قاصد, تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں. اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے, مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے, کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا, تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. ہاللیلویا, مسیح کی قدرت مجھ پر. بعض اوقات جب ہم بڑے زیادہ روحانی ہو جاتے ہیں نا, بڑی غیر زبانیں اور بڑے اچھے کلام سنائیں گے یا بڑی لوگوں کے لیے شفایتی دعائیں کریں گے, نبوتیں کریں گے, تو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں پرائڈ ہے کہ آئی ایم سم تھنگ. انسان ہے نا, پالوس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا, اور وہ خدا سے 3 بار التماس کرتا ہے کہ مجھ سے اس بات کو دور کر. اور خدا ان کا جواب کیا آیا ہے؟ میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے. آپ کے لیے اور میرے لیے یسوع مسیح کا فضل ہی کافی ہے. اس کا فضل ہمیں ہماری کمزوریوں میں زور بخشتا ہے. اور پالوس کہتا ہے کہ میں فخر کرتا ہوں اپنی کمزوری پہ, تاکہ اس کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. ہاللیلویا. اس کا زور میرے ساتھ رہے, اس کی برکت میرے ساتھ رہے, وہ میرے وسیلہ سے لوگوں کو برکت دے سکے, وہ میرے وسیلہ سے کلام کر سکے, اس کی قدرت مجھ پر چھائی رہے. یاد رکھیں, اس کی قدرت کا چھائے رہنا بڑی ہی اتم بات ہے کہ آپ اس کی قدرت کے نیچے زندگی گزاریں, اس کی پریزنس میں زندگی گزاریں, اس کے روح کی ہدایت سے زندگی گزاریں, اور اس کا پاک روح ہر وقت آپ کی ذہن پر رہے, آپ کے دل پر رہے, اور یہ اس کے فضل کی بدولت ہے. انسان اپنے زور سے نہیں کر سکتا. ایک اور حوالہ نکالیں جی, عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب, یہاں پر بھی وہ یہی بات کرتا ہے. 4 باب کی
عبرانیوں 4 کی آپ نکالیں جی 14 سے 16 آیت پڑھیں ذرا. عبرانیوں 4 اس کی 14 سے 16 آیت. پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، ہاللویہ. بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. ہاللویہ. کون سا فضل حاصل کریں جی؟ جو ضرورت کے وقت ہماری، کیونکہ فضل کو بھیجنے کا، فضل کی روح کو بھیجنے کا، اس کو استعمال کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں انسان ہے نا، بدن کے اندر گناہ ہے، بدن گناہ کے ہاتھوں بک چکا ہوا ہے. یاد رکھیں کہ ہماری جب نجات ہوئی ہے تو بدن کی نجات نہیں ہوئی، اسی لیے ہم سب مریں گے. اگر بدن کی نجات ہوئی ہوتی تو ہم مرتے نہ. ہماری روح کی نجات ہوئی ہے، بدن کی نجات ابھی باقی ہے. بدن کی نجات اس وقت ہوگی جب یسوع مسیح دوبارہ آئے گا. اسی لیے چونکہ بدن گناہ کے ہاتھوں بک چکا ہے، اس کے اندر گناہ موجود ہے، فطرت میں گناہ موجود ہے، سوچ میں گناہ موجود ہے، دل میں گناہ موجود ہے. مگر جب ہم فضل کی دولت کو، فضل کی روح سے چلتے ہیں تو گناہ ہم پر غلبہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ ہم گناہ پر غلبہ حاصل کرتے ہیں. ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کے اندر اس فضل کو حاصل کریں اور اس کی مدد سے زندگی گزار سکیں، کیونکہ وہ فضل کا استعمال ہی یہ ہے ہماری کمزوریوں میں ہمیں زور بخشنا. پانچویں بات ہے، کیا ہم فضل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے؟ پہلی بات ہم نے کیا دیکھی جی؟ فضل کیا ہے. دوسری بات، پرانے عہد نامہ میں فضل محدود تھا. تیسری بات، فضل کس پر ہوتا ہے؟ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے. چوتھی بات کہ فضل کن حالات میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہماری کمزوریوں میں. پانچویں بات، کیا ہم فضل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے؟ بعض اوقات نہیں، بلکہ میں شاید اپنا ورڈ چینج، بعض اوقات نہیں، ہمیشہ ابلیس ہمارے ذہن کے ساتھ کھیلتا ہے. وہ پتہ ہے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ تو گناہ کر لے، فضل کا دورہ یسوع معاف کر دے گا، کفارہ ہو چکا ہوا ہے. اور ہم بڑی دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں فضل کا دور ہے، کوئی بات نہیں. ہم گناہ میں شرماتے نہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں ابلیس نے ایک چیز پلانٹ کر دی ہے، فضل کا دور ہے، معافی مل جائے گی. 10 بار گناہ کر 10 بار معافی ملے گی. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ 10 بار گناہ کریں گے 10 بار معافی ملے گی. مگر وہ کس کو ملے گی؟ سنیں، ہم فضل کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. مرد خدا پترس سے کہتا ہے، پترس دوسرے باب، اپنے پہلے خط کے دوسرے باب کی 16ویں آیت میں کہتا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے بندے جانتے ہیں نا، کہ میں خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کی بندی ہوں، تب ہم گناہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں. ابلیس ذہن میں جتنا مرضی کھیلے، کوئی بات نہیں، یہ فضل کا دورہ ہے، کچھ نہیں، یسوع معاف کرے گا. اور آپ کو پتا ہے یہی وجہ ہے کہ بے شمار مسیحی لوگ پہلے 1-2 سال تو بڑے جوش میں روحانی زندگی گزارتے ہیں، اسے کچھ عرصے بعد وہ سٹیپ بیک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ فضل کی دولت کا غلط استعمال کرتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی بات نہیں، کرتے رہو، یسوع کو بھی خوش رکھو، ابلیس کو بھی خوش رکھو، سارے معاملہ چلاتے رہتے ہیں. اتوار کو بڑے چرچ میں ریگولر ہوں گے اور ہفتے تک وہ 50 اور کاموں میں ریگولر ہوں گے. خدا کے فضل کا غلط استعمال ہمارے لیے سزا کا باعث ہے، سخت سزا کا. پڑھتے ہیں سزا کیا ہے. جب ہم فضل کا غلط استعمال کرتے ہیں تو سزا کیا ہے. نکالیں جی رومیو کا خط، اس کا 6 باب، 6 باب کی پہلی 4 آیات پڑھیں جی ذرا. یا عبرانیوں نکالیں، عبرانیوں 10 باب کی 26 سے 31 آیت، 26 سے 31، ہیبرو 10، عبرانیوں 10 26 سے 31. سنیں کیا سزا ہے جب ہم فضل کی دولت کا، فضل کی روح کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا سزا پائیں گے. پڑھیں جی. کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار
اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ ہاں جی، 3 باتیں کہتا ہے۔ کہتا ہے جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا۔ جب آپ مسلسل گناہ آلودہ زندگی گزارتے ہیں تو آپ خدا کے بیٹے کو پامال کرتے ہیں، اس کو اعلانیہ مصلوب کرتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں دوبارہ کیل ٹھونکتے ہیں، اس کے پیروں میں کیل ٹھونکتے ہیں، اس کی پسلی میں بھالا مارتے ہیں، اس کو کانٹوں کا تاج پہناتے ہیں، اس کی تذلیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی گناہ آلودہ زندگی کو دوبارہ اپنا لیا ہے۔ آپ نے فضل کی اس روح کو بے عزت کر دیا ہے، اس عہد کے خون کو بے عزت کر دیا ہے۔ اس لیے کیا کہتا ہے؟ کیونکہ حق کی پہچان کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر غلطی ہوتی ہے، یاد رکھیں میں غلطی کے خلاف نہیں ہوں، غلطی ہوتی ہے، میں نے بولا ہم جسم میں ہیں، کمزور ہیں، غلطی ہوتی ہے، مگر جان بوجھ کر جو غلطی ہے وہ سزا کے اس کو سزا اس غلطی کی دی ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گا۔ کون ہے مخالف؟ کس کو مخالف بولا گیا ہے؟ یہ ہر اس شخص کو مخالف بولا گیا ہے جو نجات پانے کے بعد دوبارہ ابلیسی کام کرتا ہے، دوبارہ اپنی پرانی انسانیت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، دوبارہ اپنی خواہشات کے اندر گرفتار ہے، دوبارہ سے اپنے جسم کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ وہ خدا کے بیٹے کو پامال کر دیتا ہے، عہد کے خون کو ناپاک جانتا ہے اور فضل کی روح کو بے عزت کرتا ہے۔ سوچیں، غور کریں اس بات پر۔ کیا ہم فضل کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم جان بوجھ کر گناہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں خدا کا کلام سچا اور برحق ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ پورا ہوگا۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب سے بات کر رہا ہے، خداوند ہمارے خاندانوں سے بات کر رہا ہے، خداوند ہمارے ذہنوں سے بات کر رہا ہے، خداوند ہماری پرانی فطرت سے بات کر رہا ہے، خدا ہماری پرانی انسانیت سے بات کر رہا ہے، خدا اس عادت سے بات کر رہا ہے جس عادت میں آپ گرفتار ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ گناہ کے خلاف جنگ کریں، فضل کی روح کو بے عزت نہ کریں، خدا کے روح کو اپنی زندگیوں میں کام کرنے دیں، فضل کو کام کرنے دیں، جسم پر غلبہ حاصل کریں، گناہ پر غلبہ حاصل کریں، ابلیس پر غلبہ حاصل کریں، اور اس کے روح کو اجازت دیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ رومیو 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس ہم کیا کریں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے تھے کہ خدا کا فضل ہوگا، نہیں، پالو کہتا ہے ہم کیا کریں؟ کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ تو یسوع کا فضل ہمیں نئی زندگی دیتا ہے۔ اگر ہم آج تک پرانی زندگی گزار رہے ہیں، نامی کرسچن ہیں، بلکہ میں نام دیتا ہوتا ہوں فلمی کرسچن ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں پرانی زندگی کو ترک کرنا ہے، ہمیں نئی زندگی میں چلنا ہے جو یسوع مسیح کی بدولت ملی ہے، فضل کی روح کے وسیلہ سے ملی ہے، پاک روح کی قوت سے ملی ہے، یسوع کے کفارہ سے ملی ہے۔ اور پھر ایک اور بات سنیں، آخری بات کر کے ختم کروں گا۔ جب ہم فضل کی روح کا غلط استعمال نہیں کرتے، سنیں آخری بات ہے، غور سے سنیں،
جب ہم فضل کی روح کا غلط استعمال نہیں کرتے اور جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے. گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے, گناہ پھر بھی ہو جاتا ہے. ممکن ہے اگر میری زندگی 60 سال ہے اور میں نے 30 سال میں توبہ کی اور اگلے 30 سال میں میرے سے شاید کوئی 1000 گناہ ہوا ہے, جس میں سے شاید 900 گناہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اگر میں فضل کی روح سے چل رہا ہوں, 100 گناہ جان بوجھ کے کیے ہیں, 900 گناہ جان بوجھ کے نہیں کیا, تو گناہ تو میں نے کیا ہے, گناہ تو میں نے کیا ہے. وہ گناہ میرے لیے دکھ کا باعث ہے. جب کبھی ایماندار گناہ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ریگریٹ فیل کرتا ہے, اپنے ذہن میں دل میں گلٹ آ جاتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا کیا. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے نا, ہم سب اس تجربے سے گزرتے ہیں. جب ہم سے کوئی غلطی خطا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یار میں نے کیا کیا. وہ کون ہے جو ہمیں ہمارے ذہن میں دستک دیتا ہے؟ تمہارے دل پہ روح القدس. اور جب ہم مسلسل فضل کی روح سے زندگی گزارتے ہیں, مسلسل فضل کی روح سے زندگی گزارتے ہیں اور فضل کا غلط استعمال نہیں کرتے اور فضل کی روح کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, تو جب ہم اس دنیا میں ہمارا سفر ختم ہو جائے گا, ہم مر جائیں گے, تو کیا ہوگا؟ یہی فضل جس کا ہم نے ٹھیک استعمال کیا, سنیں, یہی فضل جس کا ہم نے ٹھیک استعمال کیا ہے ہمیں خدا کے ابدی جلال میں داخل کرے گا. پڑھیں میرے ساتھ, نکالیں پہلا پطرس اس کا 5واں باب, 5ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, سنیں میں خود پڑھوں گا. 5ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے, اب خدا, سنیں غور سے, اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے, جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا, تمہاری تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل, پہلی بات, اور قائم, دوسری بات, اور مضبوط, تیسری بات, کرے گا. کب؟ تھوڑی مدت, یہ جو لکھا ہے نا, تمہاری تھوڑی مدت تک کے دکھ اٹھانے کے بعد. جو دکھ ہے نا وہ اس زمین کے اوپر ہے, اس بدن کے اندر, اس جسم کے اندر ہے. آسمانوں میں کوئی دکھ نہیں ہے, نہ آسمانوں میں یہ بدن ہے, نہ آسمانوں میں جسم کی خواہش ہے, نہ آسمانوں میں آپ کا نفس آپ پہ غلبہ حاصل کرے گا. تو پطرس بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ جب تم اس فضل کی روح کا ٹھیک استعمال کرو گے تو تمہاری تھوڑی مدت کا جو دکھ ہے, جس میں تم سے غلطی خطا ہوتی ہے, یہ دکھ کا باعث ہے نا, اس کے اندر سے جب تم نکلو گے تو یہی فضل خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمیں اس فضل کے وسیلہ سے آسمانوں میں مضبوط کرے گا. زمین پہ ہم مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں. کامل کرے گا, زمین پہ ہم کامل نہیں ہو سکتے ہیں. قائم کرے گا, زمین پہ ہم قائم نہیں ہو سکتے. کہاں پر؟ خدا کے ابدی جلال کے اندر. ہیلیلویا. آئیں خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. یہ یسوع مسیح کی بدولت, یسوع مسیح کی بدولت یہ پریولیج ہے. اور کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو یہ پریولیج نہیں ملے گا. کسی کے اندر فضل کی دولت کا ذکر نہیں ملے گا, فضل کی روح کا ذکر نہیں ملے گا کہ آپ فضل کے وسیلہ سے مضبوط کیے جائیں گے, فضل کے وسیلہ سے کامل کیے جائیں گے, فضل کے وسیلہ سے آپ کو ابدی جلال میں داخل کیا جائے گا. یہ یسوع مسیح کی بدولت, اس کے فضل کی بدولت ہمیں یہ پریولیج ملتا ہے. آخری بار ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, بہت شکریہ جی, سارا پیغام ہو گیا تو ہن یاد چلیں چیزیں لگی رہتی. سنیں, ہم نے 6 باتیں سیکھی ہیں. خدا کا فضل کیا ہے؟ پرانے عہد نامے میں خدا کا فضل تھا لیکن محدود تھا. تیسری بات ہم نے سیکھی کہ خدا کا فضل کس پر ہوتا ہے؟ جو ایمان لے کے آتا ہے. چوتھی بات کیا ہم نے دیکھی؟ ہاں جی بولیں. فضل کن حالات میں استعمال کیا جاتا ہے. 5ویں بات ہم نے دیکھی کہ فضل کا ہم غلط استعمال تو نہیں کر رہے. 6ٹھی اور آخری بات ہم نے دیکھی کہ جب ہم اس فضل کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں گے تو ہم ایک دن خدا کے ابدی جلال میں داخل کیے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا ان سب کو برکت دیجیے.